کہتے ہیں کہ جو الیکشن جو چیف جسٹس صاحب کے استعفے کی بات کی جا رہی ہے اور رات سے یہ چاہے کوئی یہ بھی ہو رہی ہے کہ اگر وہ فل بینچ بنائیں یا استعفیٰ دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کیوں استعفیٰ دیں؟ وہ لوگ کیوں نہ استعفیٰ دیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا؟ 30-35 سال سے پاکستان کی تباہی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کیوں نہ استعفے دیں؟ وہ کیوں نہ ملک میں عوام سے وہ شخص کیوں استعفیٰ دے جو حق کے لیے کھڑا ہے؟ سر کل آپ نے رانا ثناء اللہ کی باقی نون لیگ نے کہا کہ سیاسی اختلافات آپ نے کہا لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن دوسری طرف رانا تنویر صاحب عمران صاحب اور ان کی جاتیات پہ حملے کیے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ بہت غلط کام کیا رانا صاحب اس عمر میں جا کے اپنی سابق وزیر اعظم کے گھر کو گالیاں دینا یہ تو پنجاب کی سر ٹاپ کر لیں. پاکستان کی کلچر میں آ جاؤ. اچھا سر سوال یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا بڑی غیر معمولی سی بات تھی کہ چیف صاحب کے اپنی جورسڈکشن میں کیس چل رہا ہے ایک کے بعد ایک دفعہ جو ہے وہ بینچز ٹوٹنا شروع ہو گیا تو بڑی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اختیارات کے اوپر بھی اپنے جو بیٹھے ہوئے ججز ہیں وہ بھی ایک طرح سے جو سوال ہے وہ اٹھا رہے ہیں. کیا کہیں گے اس معاملے پہ کیونکہ آج بھی اطلاعات کے مطابق بینچ ایک بار پھر ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی جی اسٹارٹ کریں سر. مقابل لگا دیں کریں سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. اعدلوا واقربوا للتقوی. عدل کرو یہ تقوی کی نزدیک ترین ہے. نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے کہ کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جسم جاں بچا کے چلے. آج افسوس کی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا ہوا ملک اس میں حق پہ کھڑا ہونا ایک گناہ بنا دیا گیا ہے. سچ کی بات کرنا ایک گناہ بنا دیا گیا ہے. حق کے لیے کھڑا ہونا ایک ایسا جرم ہے جس کی پاداش میں کوئی آپ سے استعفے مانگتا ہے, کوئی آپ پہ حضرت سرائی کرتا ہے, کوئی آپ پہ لان تان کرتا ہے. میرا سوال یہ ہے سب سے پہلا آج کیا پارلیمنٹ کا یہ کام ہے کہ اس میں سابق وزیر اعظم اور ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر کے گھر کی خواتین کو ان کو گالیاں دی جائیں؟ رانا تنویر صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ 40 سال کی سیاست میں اور 70 سال کی عمر میں آپ نے سیکھا اور موجودہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے سوال ہے کہ پارلیمنٹ میں آئین آپ کو پابند کرتا ہے, ہر ادارے کی اور ادارہ جاتی آئینی عہدے کی توقیر ہے. کس قانون کے تحت آپ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی بے تکریمی کی؟ ہمارا شخصیات سے کوئی کام نہیں ہے. آج محترم عمر عطا بندیال صاحب ہیں, ماضی میں کوئی اور تھا, مستقبل میں کوئی اور ہوگا. ہم عہدے کی بات کرتے ہیں, ہم پوسٹ کی بات کرتے ہیں. اگر ایک ملک میں جس میں پہلے ہی سیاسی آزادیاں اور ہیومن رائٹس کمپرومائز ہیں, وہاں اگر اس طرح سے ایک اٹیک لانچ کیا جائے گا سپریم کورٹ اور اس کے چیف جسٹس کے خلاف, جب ہم چیف جسٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب پاکستان کے وہ ہزاروں جج ہیں, کیونکہ جس طرح یونٹی آف کمانڈ کا ایک کانسیپٹ ہے ہماری ملٹری میں, آرمی چیف ایک شخص نہیں ہوتا, وہ پورے ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف ایک شخص نہیں ہوتا, وہ پوری جوڈیشری کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اسی طرح وزیر اعظم ایک شخص نہیں ہے, وزیر اعظم پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کابینہ اور کابینہ پوری عوام اور پاکستان اور پارلیمان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یہ شخصیات کی بات نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشن عہدوں کی اور اداروں کی اہمیت کی بات ہے. تو جو یہ سپریم کورٹ کے خلاف کیا جا رہا ہے, پوری قوم اس وقت اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے جس طرح ماضی میں بھی کھڑی رہی. اسی شرائط دستور پہ ہم پورے پاکستان سے پاکستانیوں کو اور وکلاء کو اکٹھے کر کے آئے اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے رہے. ایک بار پھر لاہور میں وکلاء نے ثابت کیا پاکستان کے وکلاء زندہ ہیں. ہر چیز کی قیمت لگ سکتی ہے لیکن کالے کوٹ کی قیمت نہیں لگ سکتی. اور جس طرح
ایک وکیل نے یہ ملک بنایا تھا. وکلا تحریک انشاءاللہ عوام اور آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. آئین کیا ہے؟ جس طرح قرآن ایک طریقہ کار ہے کہ جس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، آئین طریقہ کار ہے کہ آپ نے ملک کو کیسے چلانا ہے. اداروں کی عزت کیسے ہوگی؟ جب آئین پہ عمل ہوگا. جب آئین پہ عمل ہوگا پارلیمنٹ کی بھی عزت ہے. جب آئین پہ عمل ہوگا مقننہ کی بھی عزت ہے، عدلیہ کی بھی عزت ہے، انتظامیہ کی بھی عزت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی عزت ہے، صحافیوں کی بھی عزت ہے اور ان کی بھی زندگی کی ضمانت ہے. آج اظہر مشوانی صاحب کا ہفتے سے زیادہ ہو گیا، کوئی اتنا پتہ نہیں. پاکستان کا بیٹا ہے، بے شک تحریک انصاف سے تعلق ہے تو پاکستان کا رہنے والا. جدھر بھی ہے اس کو برآمد کیا جانا چاہیے، اس کو لانا چاہیے. اس کی گھر ہے، اس کی فیملی ہے، اس کی وائف ہے، اس کی سسٹرز ہیں، اس کے ماں باپ ہیں. اظہر مشوانی کیا از ہی اے چائلڈ آف اے لیسر گاڈ؟ اور بیرسٹر حسان نیازی، اس کا گناہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا بھانجا ہے. وہ تو ایک وکیل ہے، وہ تو ایک زندہ جاوید شخص ہے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا ہے. آپ نے اس پہ پرچوں کی بھرمار کر دی ہے. اب اس طرح کریں کہ اس کے لیے ایک فیصلہ کر لیں کہ جب تک یہ امپورٹڈ حکومت موجود ہے اس پہ آپ نے روز ایک پرچہ کبھی لورالائی میں کاٹے، کبھی آپ گلگت بلتستان کی کسی علاقے میں کٹوائیں. آپ تو کٹوا سکتے ہیں جگہ، اور یہ کام آپ کریں. لیکن اس طرح ملک نہیں چلے گا. میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا کہ تو ادھر ادھر کی نبات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا. تیری رہزنی کا گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب، آپ کا کام پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے عدلیہ کی بے توقیری کرنا نہیں. اور اس وقت سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کرنے کے لیے نہ قوم تیار ہے، نہ عوام، نہ ہماری وکلا برادری اور نہ صحافی برادری. صحافیوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر جلسوں میں کھڑے ہو کے ججوں کی بے توقیری کرتے ہیں نام لے لے کے. ان کے والد محترم سابق وزیر اعظم جلسوں میں ذمہ دار عہدوں کی جس طرح بے توقیری کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے متعلق، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان کے ڈیفنس منسٹر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جب بے توقیری ہوتی ہے سابق وزیر اعظم کی، وہ ڈیسک پہ جاتے ہیں اور ہنستے ہیں. یہ آپ نے سیکھا ہے ڈیفنس منسٹر صاحب. آپ بہت بڑے انقلابی بنتے ہیں تو آپ پھر انقلابی فیصلے کریں. پارلیمنٹ میں بیٹھ کے حرزہ سائی پہ ڈیسک کیوں بجاتے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں یا آپ عدلیہ کی بات کرتے ہیں یا آپ سیاسی آزادی اور ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے جو ضروری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم عوام میں سے ہیں. کیا مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. اگر مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی تو سیاستدان کو عوام کے پاس جانے کا کیا ڈر ہے؟ ہاں، وہ سیاستدان عوام کے پاس جانے سے ڈرے گا جس کی دال میں کوئی کالا ہوگا، جس نے کوئی غلط کیا ہوگا، جو عوام کو فیس نہیں کر سکتا. آپ مجھے بتائیں، آپ بھی میرے بھائی سامنے کھڑے ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ مجھے شاید سن رہے ہوں گے. 75 سال پہلے کیا ہماری مائیں بہنیں آٹے کی لائن میں مرتی تھیں؟ 75 سال بعد ایک نیوکلیئر ملک میں یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں. یہ جو لائن میں کھڑے ہو کے مفت آٹے کے لیے شہباز صاحب آپ نے کھڑا کیا، ہمارے بھی دور میں احساس پروگرام تھا. عزت سے کرسیوں پہ بیٹھا کے طریقے سے ثانیہ نشتر صاحبہ ان کی خدمت کرتی تھی عمران خان صاحب کے حکم پہ. وہ بھی ایک دور تھا جب ان کو عزت کے ساتھ گھر پہ ان کے پیسے ملتے تھے. ان کو عزت کے ساتھ جو ہے ان کا خیال رکھا جاتا تھا. اسی اسلام آباد میں، اسی لاہور میں، کراچی میں جو زمین پہ کوئی پشتون، کوئی بلوچ، کوئی سندھی، کوئی دور افتادہ پنجاب کے علاقے کا کوئی پنجابی مزدوری کرنے آتا تھا، رات کو اس کے سر پہ چھت ہوتی تھی پناہ گاہ اور اس کو کھانے کو ملتا تھا. ہاں، جس کے گھر پہ، جو اپنے گھر میں رہتا ہے، جس کے سر پہ چھت ہے، اس کو شاید پتہ نہیں. جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتا ہے اس کو شاید احساس نہیں، لیکن جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہاں 500 روپے کی مزدوری دن میں کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ چھت کیا ہوتی ہے اور کھانا کیا ہوتا ہے. اور افطاری جب آپ عزت کے ساتھ ملے، کھانے سے پہلے عزت چاہیے. یہ ہمارا کوئی نہیں کام کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو اس طرح آٹے کی لائنوں میں مروائیں. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، آپ امپورٹڈ ہیں، آپ بین الاقوامی مداخلت کے ذریعے آئے ہیں، آپ رات کے 12 بجے مسلط ہوئے اس قوم پہ، لیکن اسی سپریم کورٹ سے، اسی عمارت میں جب وہ سو موٹو لیا گیا تو وہ گڈ سو موٹو تھا، وہ گڈ سو موٹو تھا جس پہ آپ کی حکومت بنی، اور یہ بیڈ سو موٹو ہے. سو موٹو تو 204 کے قریب تاریخ میں میرے خیال میں 2000 کے بعد لیے جا چکے ہیں. ان 204 سو موٹو میں سے ایک سو موٹو آپ کو برا لگتا ہے کیونکہ وہ سو موٹو آپ کو یہاں سے پکڑ کے وہاں لے جانے کی بات کرتا ہے کہ جاؤ ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جن کے ووٹ پہ تم مزے کرتے ہو، آؤ ملک کو آگے لے کے جائیں. جو ہو گیا سو ہو گیا.
جو ہو گیا سو ہو گیا. What has been done can't be undone. لیکن غلطی کے اوپر غلطی. مان لو کہ ہار گئے ہو, مان لو کہ خان جیت گیا ہے, مان لو کہ خان حکومت توڑوا کے بھی, حکومت سے جا کے بھی عوام کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. اب وقت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بسب احترام, آپ ایک آئینی ادارہ ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے 90 دنوں میں الیکشن کریں. عمران خان آتا ہے, شہباز شریف جاتا ہے, زرداری صاحب آتے ہیں, علی محمد جاتا ہے, یہ سے ہمارا کوئی کام آپ کا نہیں ہونا چاہیے. آرٹیکل 224 کہتا ہے 90 دنوں میں الیکشن تو پھر الیکشن, بس اس پہ آپ فیصلہ کر لیں. آخری بات صبح میں نے ایک جگہ کی بھی, یہ قوم فیصلہ کر لے, یہ قوم فیصلہ کر لے اس راستے پہ جانا ہے جس پہ اس امت کا ایک بہت بڑا رہنما جو ایک غلام رسول تھا خود بھی, قائد اعظم محمد علی جناح, جو اپنے وقت کا ایک کانسٹیٹیوشنل لائر تھا, جو کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتا تھا.